السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم اپنے 8ویں لیکچر کا آغاز کریں گے جو کہ حصہ غزل سے ہوگا۔ آج ہم حصہ غزل کا آغاز کریں گے اور اردو غزل میں پہلی غزل میر تقی میر کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ہمارا اردو لیکچر نمبر 8 اور شاعر میر تقی میر ہیں اور صفحہ نمبر 123 ہے۔ میر تقی میر کا نام تقی تھا، میر محمد تقی تھا اور میر ان کا تخلص تھا۔ والد کا نام میر علی متقی تھا۔ آپ آگرے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی جو میر کے والد کے مرید اور منہ بولے بھائی تھے۔ بچپن ہی میں والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا۔ اس کے بعد ہم میر کی وہ تصانیف دیکھیں گے کہ میر کی تصانیف میں ایک خود نوشت ذکر میر ہے اور ایک تذکرہ نکات الشعراء ہے۔ ایک فارسی اور اچھے اردو مبین شامل ہیں۔ چلیں اب ہم غزل کا آغاز کریں گے جو کہ نیکسٹ پیج پہ ہے۔ غزل کو پڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ غزل کس کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے کہ غزل وہ غزل کی تعریف کیا ہے۔ غزل بچوں، اردو زبان اور ادب نے فارسی اور عربی کے قدم قدم پر چل کر ارتقائی منازل طے کیے ہیں۔ اردو زبان میں شاعری دل کی آواز ہوتی ہے۔ خصوصاً غزل نے اپنے دامن میں تہذیبی، معاشرتی اور اخلاقی روایات کو سمو کر باقاعدہ ایک تاریخ مرتب کی ہے۔ شعری اصطلاحات نصاب کا حصہ ہیں۔ ان سے واقفیت شاعری میں دلچسپی کی غماز ہے۔ بقول الطاف حسین حالی، شعراء ایسے مناسب اور موزوں الفاظ کی مصوری ہے جس میں حسن اور تاثر دونوں چیزیں موجود ہوں۔ طلباء و طالبات کو شعری اصطلاحات کا شعور دلانا شاعری جیسی نعمت سے مستفید کرانا ہے۔ مطلع کس کو کہتے ہیں؟ مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ ہے، لیکن اصطلاحی معنی میں غزل اور قصیدے کا وہ پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ مطلع کے بعد دوسرا شعر اگرچہ بقید قافیہ ہو تو اسے حسن مطلع کہا جاتا ہے، اور اگر کسی غزل میں ایک سے زیادہ مطلع ہوں تو آخری مطلع کے بعد آنے والا شعر حسن مطلع کہلائے گا۔ مطلع کسی غزل کا نقیب ہوتا ہے، اس لیے اسے اثر انگیز، موزوں اور زوردار ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر مطلع کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو غزل کا قافیہ اور ردیف متعین نہ ہو سکے گا۔ بالالفاظ دیگر غزل کے باقی شعروں میں بھی ردیف نہ ہوگی۔ ایسی غزل کو غیر معروف کہتے ہیں۔ غیر معروف مطلع کی مثال یوں ہے: وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کیوں۔ ٹھیک ہے بچوں، مقطع کے لغوی معنی۔ اب ہم مقطع دیکھیں گے کہ مقطع کس چیز کو، کس شعر کو کہا جاتا ہے۔
مقطع کے لغوی معنی کانٹا، لیکن شاعری کی اصطلاح میں غزل اور قصیدے کے آخری شعر کو جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو مقطع کہلاتا ہے۔ ردیف غزل کے مطلع کے دونوں مصرعوں اور پھر ہر مصرع ثانی میں قافیے کے بعد جوں کہ توں بار بار آنے والے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ اوپر یہ جو ہم غزل دیکھ رہے ہیں اس میں ردیف حباب کی سی ہے، سراب کی سی ہے، تو کی سی ہے جو ہے وہ اس کے ردیف ہے۔ ٹھیک ہے بچوں اب ہم پہلے شعر کی جو ہے وہ تشریح کریں گے۔ تشریح کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ ہم شاعر کا نام، نظم کا نام، اگر نظم ہے تو نظم، اگر غزل ہے تو غزل، اور پھر ہم اس دیے گئے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ تو ہم پہلے شعر کی تشریح کچھ اس طریقے سے کریں گے کہ جیسے ہستی اپنی حباب کسی ہے، یہ نمائش سراب کسی ہے۔ ہستی یعنی زندگی، حباب بلبلا یعنی جو ختم ہو جاتا ہے، ایک بنتا ہے سطح پر اور پھر ختم ہو جاتا ہے، نمائش دکھاوا، سراب دھوکہ۔ زندگی اپنی حباب کسی ہے، یہ نمائش سراب کسی ہے۔ ہماری یہ زندگی پانی کے ایک بلبلے کی طرح ہے اور یہ دنیا ایک دکھاوا اور دھوکہ ہے۔ میر تقی میر کو بچوں اردو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے آسان زبان میں زندگی کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ اس شعر میں میر تقی میر زندگی کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسانی زندگی ناپائیدار ہے، کسی بھی سانس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ انسانی زندگی اسی طرح ہے جیسے سطح آب پر کوئی بلبلہ بنے اور آن کی آن میں ختم ہو جائے۔ انسان کی زندگی بھی ایک بلبلے کی مانند ہے، اگلے سانس کا پتہ نہیں کہ وہ آئے گا یا نہیں۔ بقول شاعر، ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی۔ ہم اپنی چند روزہ زندگی میں بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، یعنی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، مگر جب اجل کا بلاوا یعنی موت کا بلاوا آ جاتا ہے تو سب دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ہماری خواہشات ہمیں دنیا سے محبت کرنے کی ترغیب دیتی ہیں، مگر یہ دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے، ایک نمائش ہے، ایک دکھاوا ہے۔ جس طرح کسی صحرا میں مسافر چمکدار ریت کو پانی سمجھ کر اس کی طرف بڑھتا ہے اور جب پاس پہنچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جسے دور سے وہ پانی سمجھ رہا تھا وہ صرف ایک دھوکہ ہے، وہ زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا بھی ایک دھوکہ ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اپنی اسی عارضی اور مختصر زندگی میں ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جو آخرت کی زندگی میں ہمارے کام آئیں۔ بچوں اب ہم شعر نمبر 2 کریں گے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے۔ نازکی یعنی نازک پن، نزاکت، نازکی یعنی نزاکت، لب یعنی ہونٹ، پھول کی پتی، پنکھڑی پھول کی پتی، ایک گلاب کسی ہے کہ جس طرح گلاب کا پھول نازک ہوتا ہے اور ایک دو دن میں مرجھا کر کالا ہو جاتا ہے، اسی طرح شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں۔ محبوب کے نازک ہونٹوں کی شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں کیا تعریف کروں کہ وہ پھول کی پتی جیسے نرم اور نازک ہے۔ میر تقی میر اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پتی سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس طرح گلاب کے پھول کی پتی نرم اور نازک اور سرخ ہوتی ہے،
اس میں نزاکت اور بانگ پن ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے محبوب کے ہونٹ بھی نرم و نازک اور سرخی لیے ہوئے ہیں۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے بچوں کہ شاعر اپنے محبوب کو نرم گفتار قرار دیتا ہے۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لفظوں کی ادائیگی ہمارے ہونٹوں کی مرہون منت ہے۔ میرا محبوب جب بات کرتا ہے تو اس کے الفاظ میرے کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ اس کی باتیں پھول کی پتیوں جیسی نرم و نازک ہوتی ہیں، ان میں کسی قسم کی تلخی شامل نہیں ہوتی۔ جو اب ہم شعر نمبر 3 کریں گے۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی کیفیت خواب کسی ہے۔ چشم کہتے ہیں آنکھ کو، عالم یعنی دنیا، یہاں یعنی جہاں، اور اوقات یعنی حیثیت، خواب کسی ہے یعنی بے یقینی کسی ہے۔ اپنے شاعر کہتے ہیں کہ اپنے دل کی آنکھ کو دوسری دنیا کے لیے کھول، کیونکہ یہاں تو خواب کسی کیفیت ہے۔ میر تقی میر کا یہ شعر حقیقت سے قریب تر ہے۔ میر کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، اس دنیا میں آ کر ہم خواب غفلت میں پڑ جاتے ہیں، ہمیں دوسری دنیا کا کوئی مؤنث مذکر نظر نہیں آتا۔ موجودہ زندگی تو ایک خواب کی طرح ہے۔ خواب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تعبیر الٹ ہوتی ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ ہنس رہا ہے تو خواب کی تعبیر بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ جاگنے پر روئے گا۔ یہی حال اس دنیا کا ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ نہیں مانیں گے اور عیش و عشرت میں مگن رہیں گے تو دوسری دنیا میں اس کا اجر ہمیں اچھا نہیں ملے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس خواب کی کیفیت سے ہمیں بھی نکلنا چاہیے اور اس دنیا کا دھیان کرنا چاہیے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمیں اپنے اندر کے انسان کو بیدار کرنا چاہیے۔ اب ہم بچوں آخری شعر کریں گے جو کہ مقطع ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے۔ نیم باز یعنی آدھی کھلی ہوئی آنکھیں، مستی یعنی شوخی۔ اب میر جو ہے وہ اس شعر میں اپنا تخلص میر استعمال کر رہے ہیں، تو یہ شعر مقطع کہلاتا ہے، اور اگر اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کریں تو پھر یہ آخری شعر کہلائے گا۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ میر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھوں میں ایسی شوخی اور ایسی مستی ہے جیسے کسی نے مجھے شراب پلا دی ہو۔ مطلب کہ اس شعر میں میر تقی میر اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھیں ایسے ہیں جیسے کوئی شراب کے نشے سے مخمور ہو یا چور ہو، اور اس کی آنکھوں میں اس کے نشے کے اثرات ظاہر ہو کر آنکھوں کو نشیلا بنا دیں۔ لوگ تو شراب پی کر اپنی آنکھوں کو مستی کی حالت میں لے کر آتے ہیں، مگر میرے محبوب کی آنکھوں میں قدرتی طور پر ایسی مستی ہے جسے کسی شراب کی ضرورت نہیں۔ ان کی آنکھوں پہ کہتی پھرتی ہیں لوگ ناحق شراب پیتے ہیں۔ شاعر نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو شراب کی مستی سے تشبیہ دی ہے۔ اپنے محبوب کی آنکھوں کو شاعر نے شراب کی سی مستی کہا ہے، شراب کی مستی نہیں کہا، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب کی آنکھوں میں شراب جیسی مستی ہے، شراب کی مستی نہیں ہے، شراب جیسی مستی ہے، یعنی کہ شراب پیے بغیر ہی اس کی آنکھوں میں ایسی مستی ہے جیسے کہ اس نے شراب پی رکھی ہو۔ اور بچوں یہ کلیات میر دیوان اول سے غزل جو ہے وہ لی گئی ہے۔ یہ ہماری غزل کی تشریح جو ہے مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم مشق کی طرف جاتے ہیں۔